السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارک، عنوان اولاد کے ساتھ انصاف کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ان کے والد انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام تحفے میں دیا ہے جو میرا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے سب بچوں کو اس جیسا تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے اس بیٹے سے واپس لو۔ رواہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 4177۔ حضرات محترم، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں انصاف کا درس ملتا ہے۔ ہم قربان جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر کہ کیسا انصاف فرمایا کہ ایک والد اپنے ایک بیٹے کو غلام تحفے میں دیکھ کر نواز رہے اور دوسرے بیٹے کو کچھ نہیں دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا سنا تو انہوں نے فوراً فرمایا کہ اس سے واپس لے لو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے دوسرے بھائی کا حق سلب ہو رہا تھا۔ اور یہ درس ملتا ہے کہ والدین کے حصے میں جو کچھ بھی ہو تو وہ تقسیم جو ہے اس طریقے سے کریں جس تقسیم کا حکم ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں چوتھے پارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ بچوں کے لیے اپنی جائیداد میں سے 2 حصے دو اور بیٹی کے لیے 1 حصہ۔ اس لیے اولاد میں جو بھی ہیں، بیٹا ہے بیٹی ہے، ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرنا چاہیے۔ جہاں پر سختی آئی ہے بچوں کے لیے کہ اپنے والدین کے حقوق پورے کریں، ان کی فرما برداری کریں، تو وہاں پر یہاں بھی درس دیا گیا ہے کہ اگر والدین صاحب حیثیت ہیں، والدین اسٹرانگ ہیں، اولاد غریب ہے، تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو جو ہے ان کے ساتھ سپورٹ کرے، ان کی مدد کرے، ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دین میں آئیں گے تو ہمارے لیے یہ سختیاں پیدا ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا، معاذ اللہ کچھ لبرل لوگ جو ہیں، لیکن دین تو بہت آسان ہے اور دین نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ دیکھیں، آج اس دور کے اندر کوئی والد اپنے اولاد کے ساتھ ناانصافیاں کر رہا ہو تو اس کو یہ حدیث سنائی جائے تو اس کی تو روح کانپ اٹھے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے۔ تو یہ دین اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے، تو ہمیں ہمیشہ ہر معاملے میں شریعت کو دیکھنا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو دیکھنا چاہیے، تب ہماری زندگیوں میں آسانی ہوگی۔ اور یاد رکھیں، وہ والدین جو اپنے اولاد کے ساتھ ناانصافیاں کر بیٹھتے ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم، تو اس کا حساب انہوں نے قبر میں بھی دینا ہے اور آخرت میں بھی دینا ہے۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہو تو انصاف کے ساتھ چلو۔ بشری تقاضے ہیں، جہاں تم اپنے حقوقوں کو مانتے ہو کہ بھئی ہمارا حقوق، ہمارا بچہ فلانا نافرمان ہے، فلاں یوں ہے، یہ نہیں کر رہا، تو وہاں پر آپ کی بھی کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافیاں کر بیٹھتے ہو، جس کی وجہ سے آپ کی اولاد باغی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے خدارہ میں تمام مسلمان، تمام اہل اسلام، تمام دنیا کے رہنے والے پیرنٹس سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کیجیے، ان کے حقوق کو سلب نہ کیجیے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔